الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریمہ سعدی کا 7واں سبق پڑھیں گے جو عاجزی اور انکساری کے حوالہ سے ہے۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ در صفت تواضع دلاگر تواضع کنی اختیار، شود خلق دنیا ترا دوست دار۔ تواضع زیادت کند جاہرا، کہ از مہر پر تو بود ماہرا۔ تواضع بود مایہ دوستی، کہ عالی بود پایہ دوستی۔ تواضع کند مرد را سرفراز، تواضع بود سروراں را تراز۔ تواضع کند ہر کے ہست آدمی، کہ نہ زیبد ز مردم بجز مردمی۔ تواضع کند ہوش مند گزین، نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین۔ تواضع بود حرمت آفزائے تو، کند در بہشت بریں جائے تو۔ تواضع کلید در جنت است، سرفرازی و جاہرا زینت است۔ تواضع کے حوالہ سے گفتگو ہے۔ در معنی میں، صفت معنی تعریف، خوبی، تواضع عاجزی، عاجزی کی تعریف کے بیان میں۔ یاد رکھا کریں، کوشش کیا کریں کہ علیحدہ علیحدہ الفاظ لکھ کے ان کے معنی علیحدہ علیحدہ پہلے لکھیں، ان پر عبارت لکھ لیا کریں۔ ایک شعر کی عبارت ہوگی، پھر نیچے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھ لیں، پھر اس کے نیچے با محاورہ ترجمہ لکھ لیا کریں رجسٹر پہ، تاکہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا آدمی یاد کر سکے۔ ویسے بھی ہے حکم کہ قید العلم بالقلم، یعنی کہ علم کو قید کر لو قلم کے ساتھ، تو جب لکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ وقت یاد ہو جائے گا۔ دلا آئے دل، گر اگر تواضع عاجزی کنی تو کرے اختیار پسند، یا اختیار کا معنی یہاں پہ اختیار ہی کر لے۔ آئے دل اگر تو عاجزی اختیار کرے، شود خلق دنیا ترا دوست دار۔ شود ہوگی، خلق دنیا، دنیا کی مخلوق، دنیا معنی دنیا، خلق معنی مخلوق، ترا تجھ کو، دوست دار دوست رکھنے والی۔ تو کہتے ہیں آئے دل اگر تو عاجزی اختیار کرے تو دنیا کی مخلوق تجھ کو دوست رکھنے والی ہوگی، تو دنیا کی مخلوق تجھ کو دوست رکھنے والی ہوگی۔ تواضع عاجزی، زیادت، زیادہ، بڑھانا، زیادہ، دونوں معنی میں استعمال ہوگا۔ کند کرتی ہے جاہ، عزت، مرتبہ، را کو، عاجزی مرتبے کو زیادہ کرتی ہے۔ کہ از مہر پر تو بود ماہرا، کہ معنی ویسے کہ بھی ہو سکتا ہے، جو بھی کر سکتے ہیں، جیسے بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم جیسے کریں گے۔ جیسے از معنی سے مہر، سورج کو کہتے ہیں، پر تو عکس، روشنی، بود ملتی ہے، ملتا ہے، ہوتا ہے، ان معنی میں سیاق و سباق کے اعتبار سے استعمال ہوگا۔ تو ماہ، چاند، را کو، جیسے سورج سے عکس ملتا ہے چاند کو، یا سورج سے روشنی ملتی ہے چاند کو۔ یہ پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ انتہائی خفیف سا ہوتا ہے، دائرہ نما، تو پھر دوسری رات کو اس سے بڑا ہوتا ہے، تیسری سے اس سے بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے چونکہ اس نے عاجزی اختیار کی تو سورج کی جو خوبی ہے نا وہ چاند میں آنے لگی، اور پھر 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، آب و تاب پہ ہوتا ہے، پورے جہان کو روشنی فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ تو عاجزی کریں گے تو کہتے ہیں جو ہے نا مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ تواضع بود مایہ دوستی، تواضع عاجزی بود ہے مایہ، سرمایہ، دوستی، دوستی، عاجزی دوستی کا سرمایہ ہے۔ کہ یہاں پہ کہ کا معنی کیوں کہ کریں گے۔ عالی، بلند،
بود ہے پایا، مرتبہ دوستی دوستی، کیونکہ دوستی کا مرتبہ بلند ہے، کیونکہ دوستی کا مرتبہ بلند ہے۔ تواضع کند مرد را سرفراز، تواضع عاجزی کند کرتی ہے مرد انسان کو، آدمی کو، را کو کے معنی میں ہوگا، سرفراز سر بلند، عاجزی انسان کا سر بلند کرتی ہے۔ تواضع بود سروراں را تراز، تواضع عاجزی بود ہے سروراں سردار یا بادشاہ، جو بھی آسانی سے سمجھ آئے، را کو یا کی کا جس معنی میں سیاق و سباق کے حوالے سے استعمال ہو، بارہا عرض کیا پیچھے بھی۔ تراز زینت، عاجزی بادشاہوں کی زینت ہے، عاجزی سرداروں کی زینت ہے۔ سردار لوگ جو ہوتے ہیں نا، انہیں عاجزی زیب دیتی ہے، تو اس لیے اگر رتبہ دنیا میں مل جائے تو چاہیے کہ آدمی عاجزی اختیار کرے، جتنا بڑا ہوتا جائے، بلند رتبہ ملتا جائے، اتنی عاجزی اختیار کرے۔ تواضع کند ہر کے ہست آدمی، کہتے ہیں عاجزی کند کرتا ہے ہر کے جو کوئی، ہست منی ہے آدمی، آدمی انسان، عاجزی کرتا ہے جو کوئی آدمی ہے، یا اس طرح کر لیں عاجزی کرتا ہے جو کوئی انسان ہے۔ نہ زیبد نہیں زیب دیتی، زے مردم، مردم کہتے ہیں انسانوں کو، زے کا معنی یہاں پہ زے کا معنی جو ہے نا ویسے تو سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سیاق و سباق کے حوالہ سے کو کرنا پڑے گا۔ بجز سوائے مردمی انسانیت، مردم انسانوں، مردمی انسانیت، نہیں زیب انسانوں کو انسانیت کے سوا کچھ زیب نہیں دیتا، یا نہیں زیب دیتا انسانوں کو انسانیت کے سوا کچھ۔ لیکن اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو پھر اسی طرح ہی ٹھیک ہے کہ انسانوں کو انسانیت کے سوا کچھ زیب نہیں دیتا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ ابو البشر ہیں، جملہ بشر جو ہیں ان کے باپ ہیں، تو انہوں نے عاجزی اور انکساری اختیار کی، تو اللہ نے ان کی وہ جو خطائے اجتہادی تھی معاف فرما دی۔ تو انسان جو ہوتا ہے، جو ابن آدم ہے، حقیقی طور پہ وہ ہمیشہ عاجزی کرتا ہے تاکہ رب کی رحمتوں کا اس پہ نزول ہو۔ مسئلہ یاد رہے کہ یہ جو ہمارے آج کل معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہے کہ مختلف ڈیروں پہ بیٹھ کے بیچارے بے علم لوگ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ خطا تو جناب آدم علیہ السلام سے بھی سرزد ہو گئی تھی، تو اس طرح کے معاملات، اس طرح کی گفتگو کرنا حضور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حرام لکھا ہے، تو اس لیے عام لوگوں کو چاہیے کہ اس گفتگو میں نہ آئیں۔ جو قرآن اور حدیث کی بات ہے وہ علم والے اور وہ بھی مخصوص حالات میں گفتگو کریں، عام طور پہ خطا کا ذکر نہ کیا جائے۔ انبیاء اور رسول کی جو بھی خطائیں ہوتی ہیں وہ مختلف حکمتوں پہ مبنی ہوتی ہیں۔ تو اب ترجمہ ہوگا کہ عاجزی کرتا ہے جو کوئی انسان ہے، انسانوں کو انسانیت کے سوا کچھ زیب نہیں دیتا۔ تواضع کنند ہوش مند گزیں، تواضع عاجزی کنند کرتا ہے ہوش مند عقل مند، گزیں چنا ہوا، پسندیدہ، پسندیدہ چنا ہوا، جو بھی کر لیں، چنا ہوا عقل مند آدمی عاجزی کرتا ہے، چنا ہوا عقل مند آدمی عاجزی کرتا ہے۔ نہاد رکھ دیتی ہے شاخ ٹہنی، پر میوہ میوے سے بھری ہوئی، پھل سے بھری ہوئی، سر سر کو، بر پر زمین زمین، پھل سے بھری ہوئی شاخ یا پھل سے بھری ہوئی ٹہنی سر کو زمین پہ رکھ دیتی ہے، یعنی جتنا کسی درخت پہ پھل زیادہ لگتا ہے تو اس کی جو شاخیں ہیں وہ نیچے جھکتی ہیں۔ تو جو آدمی حقیقی طور پہ انسان ہوگا نا، وہ انسانیت کے دائرے میں رہتا ہوگا، تو پھر جتنا وہ بلند ہوتا جائے گا وہ اتنی زیادہ عاجزی کرے گا، رب کا شکر ادا کرے گا، مخلوق کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ تواضع بود حرمت افزائے تو، تواضع عاجزی بود یہاں پہ کر لیں کرتی ہے، حرمت عزت، افزائے تو بڑھانا یا زیادہ کرنا، بلکہ یہاں پہ بود کا معنی مطلقاً کر لیں ہے، افزائے کا مطلب بڑھاتی کر لیں یا بڑھانے والی، تو تیری،
عاجزی تیری عزت بڑھانے والی ہے، عاجزی تیری عزت بڑھانے والی ہے۔ کند در بہشت بری جائے تو، کند اس کا معنی یہاں پہ کریں گے کرتی ہے، در معنی میں، بہشت جنت، بری بلند، جائے جگہ تو تیری، یعنی پیچھے کہا نا عاجزی تیری عزت بڑھانے والی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں تیری جگہ بلند کرے گی، یا کرتی ہے جنت میں تیری جگہ بلند۔ تواضع کلید در جنت است، یہ جو کہا گیا نا کہ تواضع عاجزی جو ہے یہ عزت بڑھانے والی ہے، نبی رحمت سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کے رتبے اور مقام کو بڑھا دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ اسی کا ترجمہ ہے ایک قسم کا، بزرگوں نے اپنے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو عاجزی بہرحال واقعتاً انسان کے رتبے کو بلند کرتی ہے، اور جنت میں پھر اس کی جو جگہ ہے نا، رتبہ اور مقام، وہ بھی بلند ہوتا ہے۔ تواضع کلید در جنت است، تواضع عاجزی کلید چابی، در معنی یہاں پہ میں ہوگا، در جنت، جنت کے دروازے، است ہے، عاجزی جنت کے دروازے کی چابی ہے۔ سرفرازی و جاہرا زینت است، سرفرازی سربلندی، واو معنی اور، جا عزت مرتبہ، را کو کی جو معنی استعمال ہو، جس معنی میں استعمال کریں مناسب سمجھے تو۔ زینت است، زینت نمائش، است معنی ہے، سربلندی اور مرتبے کی زینت ہے۔ عاجزی جنت کے دروازے کی چابی ہے، سربلندی اور مرتبے کی زینت ہے۔ تو اس وقت میں جتنا بھی ہم نے پڑھا تو اس میں بار بار عاجزی اور انکساری کے حوالہ سے گفتگو کی گئی کہ جو انسان ہوتا ہے وہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو بہرحال اگر اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، رتبہ پانا چاہتے ہیں مخلوق کے درمیان اور اللہ کے ہاں، جو ہے نا بلند مقام چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، تو پھر عاجزی اختیار کریں، تکبر سے بچیں، اسی میں ہی بھلائی ہے۔ اور دونوں جہانوں کی جو کامیابیاں ہیں وہ دراصل عاجزی میں ہی سمٹی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی آئندہ نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔